بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں فارسی اردو قاعدہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمارے کام کو آسان فرمائے اور بخیر و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کے سبق میں ہم مصادر کی ایک تحقیق پیش کریں گے۔ خاصی عرق ریزی سے کام ہوا۔ خود آموز فارسی جو کہ پروفیسر رازی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، بہت پرانی کتاب ہے، بڑی جامع ہے اور 5ویں سے لے کر ایم اے تک کے طلباء کے لیے بہت مفید کتاب ہے۔ نمبر 3، فارسی قاعدہ مشتاق احمد چرتھاولی علیہ الرحمہ کا کلید مصادر، جو کہ مصادر اور ضروری بنیادی فارسی قواعد پر مشتمل چھوٹا سا رسالہ ہے۔ ان سے میں نے استفادہ کر کے ایک جدا گانا تحقیق اپنے ذوق کے مطابق کی اور اس کا حاصل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے سہولت ہو اور آپ یہ محسوس کریں کہ فارسی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھیں، اچھا سیکھیں اور آگے سکھائیں بھی، اور اس میں کوشش کی جائے کہ آسانی پیدا کی جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، کہ آسانیاں بانٹو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو بہت سے میرے بھائی یوٹیوب پہ آسانیاں بانٹ رہے ہیں، ان میں میری بھی ایک خدمت شامل ہے۔ آپ دعا کریں کہ ہم ٹھیک ٹھیک چلیں۔ تو یہ جو مصادر ہیں کل کتنے ہیں یہ اندازاً میں نے بتایا ان کتابوں سے تلاش کر کے، اور کس نوعیت کے ہیں مصادر، اور مصادر میں کیا تبدیلی کی جائے کہ ایک نیا لفظ بن جاتا ہے۔ پچھلے 2-3 لیکچرز میں بتا رہا ہوں کہ مصدر کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، صادر ہونے کی جگہ۔ تو مصدر ایسا لفظ ہے جس سے بہت سے لفظ صادر ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، یا وہ زمانے والے ہوتے ہیں یا بے زمانہ ہوتے ہیں۔ اگر نکلنے والے لفظ میں زمانہ پایا جائے تو اسے فعل کہتے ہیں، اور زمانہ نہ ہو تو اس کو اسم مشتق کہتے ہیں، یعنی شک ہو کے نکلا ہوا، مصدر سے شک ہو کے الگ ہو کے نکل گیا ہے۔ اس کی پریکٹس بھی انشاءاللہ آج کے لیکچر کے بعد ہوگی، لیکن آج ہم اس مصدر سے نکلنے والے فعل کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں بھی اس کو میں نے پڑھایا ہے کہ اس سے ماضی اور مضارع کیسے بنے گا، کیونکہ ماضی سے آگے بہت سارے فعل بنتے ہیں اور فعل مضارع سے آگے تھوڑی سی تبدیلی سے مزید فعل بنتے ہیں، اس لیے ہم ماضی اور مضارع بنائیں گے۔ پھر ایک چیز ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ فعل مضارع کا وہ کون سا فارمولہ ہے جس کو سمجھ لیا جائے تو بیشتر مصادر سے فعل مضارع بنانے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ عام طور پہ یہی لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ مضارع بنانے کا کوئی اصول نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ اصول ضرور ہونا چاہیے۔ قاعدہ اکثریہ بن جائے گا، کلیہ تو نہیں بنے گا، کوئی بھی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا۔ قیاس کر کے ہم اکثریہ کہتے ہیں، اس کے بعد شاذ کا معاملہ آ جاتا ہے جو کلیہ پر فٹ نہیں آتا، وہ شاذ ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ دیکھیں گے۔ پھر ان مصادر کی ایک ترتیب لگائی ہے کہ کون سے مصادر ایک جیسے ہیں۔ تو آدھے مصادر تو ایک جیسے ہیں جن پر ایک ہی فارمولہ لگ جائے تو وہ فعل ماضی یا مضارع بن جاتا ہے۔ آئیے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ پہلے کالم ہے، اعداد و شمار دیے گئے، کل مصادر ہے 900، ان میں مفرد مصدر ہے 300۔ مفرد کا مطلب ہے کہ ایک لفظ پر مشتمل مصدر، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آغالیدن، آغولیدن، پہلے 14 مصدر آپ نے پڑھے تھے، یہ 15 ہے، 15 سے 27 تک یہ 13 مصدر مزید ہم سیکھیں گے، تو یہ مفرد مصدر ہیں، تو یہ 300 ہے۔ آگے مرکب مصدر ہے، یہ 600 ہیں تقریباً۔ مرکب مصدر کیا ہوتا ہے کہ
مفرد مصدر سے پہلے کوئی لفظ، اسم یا حرف اضافہ کر کے، بڑھا کے ایک نیا مصدر بنا لیا جاتا ہے. تو ہوتے وہ انہی 300 میں سے ہیں، لیکن اس میں پیچھے کوئی نہ کوئی عربی فارسی زبان کا لفظ بڑھا کے ایک نیا مصدر بنا لیا جاتا ہے، تو وہ مرکب مصدر بن جاتے ہیں. تو وہ 600 ہیں. کردن ایک ایسا مصدر ہے، مفرد مصدر، اس سے 287 مرکب مصدر بن جاتے ہیں. مثلا عزم کردن، ارادہ کرنا، تصمیم کردن، پختگی کرنا، دستخط کردن، دستخط کرنا. تو جیسے ہم اردو میں کرنا، ہو جانا، تو کرنا اور جانا کا لفظ لگاتے ہیں یا ہونا کا لفظ لگاتے ہیں، تو پیچھے ہم بہت سارے لفظ جوڑ کے کئی مصدر بنا لیتے ہیں. اسی طرح فارسی میں ہے. نمودن ایک مفرد مصدر سے پیچھے 60 طرح کے لفظ لگا کے 60 مصدر بنا لیے گئے ہیں. ان میں سے ایک ہے متصل نمودن، متصل ہو جانا یعنی جڑ جانا. دادن ایک مفرد مصدر ہے، اس کے پیچھے زینت کا لفظ لگا کے عربی کا، تو خوبصورتی دینا ایک نیا مصدر بن گیا. دادن کا معنی دینا اور زینت دادن خوبصورتی دینا، تو ایک نیا مصدر بن گیا. اس طرح کے 54 مصدر مرکب بن جاتے ہیں. شدن کا معنی ہونا، اس سے پہلے مطیع عربی کا لفظ لگا دیا، تو مطیع شدن، اطاعت گزار ہونا، فرما بردار ہونا، تابع ہو جانا. اسی طرح کے اور لفظ لگا کے 40 مصدر یہی بن جاتے ہیں. داشتن کا معنی ہوتا ہے رکھنا، اس سے پہلے موافقت لفظ لگایا تو ایک نیا لفظ بن گیا کہ ساتھ رکھنا، ساتھ دینا. تو یہ اسی طرح کے 25 لفظ بڑھا کے 25 مصدر بنا لیے گئے ہیں مرکب. ساختن کا معنی ہوتا ہے بنانا، اس سے پیچھے متحیر لگا دیا عربی کا لفظ متحیر ساختن، تو ایک نیا مصدر بن گیا. اور اسی طرح 21 بن جاتے ہیں یہ اس لاحقے کے ساتھ. زدن کا معنی ہوتا ہے مارنا، تو زدن کا لاحقہ لگا کے صدا کے بعد، تو صدا زدن آواز مارنا یعنی آواز دینا، پکارنا، ایک نیا معنی آ گیا. زدن کا معنی مارنا، لیکن صدا زدن ہو جائے اس کا آواز مارنا یعنی آواز دینا، پکارنا، ایک نیا لفظ بن گیا، نیا مصدر. اسی طرح یہ 20 بن جاتے ہیں. بودن کا معنی ہوتا ہے ہونا. اب ہمراہ ہونا، ہمراہ کا لفظ بڑھا کے پیچھے ایک نیا مصدر بنا، ساتھ ہونا، ہمراہ ہونا، ہم راہ، ایک راہ پہ ہونا، تو نیا معنی بن گیا. اس طرح یہ 11 بن جاتے ہیں. گرفتن کا معنی ہوتا ہے پکڑنا یا لینا، حاصل کرنا، لینا، وصول کرنا، پکڑنا، گرفتار کرنا. اس سے پہلے 2 حرف بڑھائے، دار بار گرفتن، ایک نیا لفظ بن گیا. اس طرح یہ 11 بن جاتے ہیں. تو یہ 9 مصدر، مفرد مصدر ایسے ہیں جو لاحقے کے طور پہ آتے ہیں، یعنی بعد میں بار بار یہ آتے ہیں. تو اس سے بہت سے مصادر نئے بن جاتے ہیں، 600 کے قریب. کچھ متفرق ہیں، 25 کے قریب مفرد مصادر. ان 300 میں سے 25 مزید ہیں، ان 9 کو نکال کے. ان سے پہلے 1 یا 2 یا 3، 1 سے 10 تک گنتی میں یہ 70 کے قریب مجموعی طور پہ مصدر یہ بن جاتے ہیں. تو ان کو جمع کیا جائے تو یہ تقریباً یہ 600 مرکب مصدر بنتے ہیں. تو یہ اعداد و شمار ہے. یعنی آپ اگر ان 300 کو جان لیتے ہیں تو ان سے ماضی اور فعل مضارع بنانا آسان ہو جاتا ہے اور مفید ہوتا ہے. اس کالم میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ مصدر کے اینڈ کیسا ہو اور شروع کیسا ہو. تو آغاز اور انجام کے لحاظ سے ایک ترتیب لگائی ہے. یہاں وہ مصدر ہیں جن کے شروع میں الف یا با آ رہا ہے، الف یا با والے مصادر، اور آخر پہ یدن یا ادن آ رہا ہے، یا دال نون یا الف دال نون آ رہا ہے. چونکہ ان پر ایک ہی فارمولہ فعل مضارع کا لاگو ہوگا، تو 133 مصدر ایسے ہیں جن کے آخر میں یا دال نون آ رہا ہے، اور 4 مصدر ہیں ان 300 میں سے جن کے آخر میں الف دال نون آ رہا ہے. جب بھی یدن یا ادن آ جائے کسی مصدر کے آخر میں تو اس میں ایک قاعدہ لگائیں تو فعل مضارع بن جائے گا. یہ تقریباً 300 کا نصف بن جاتا ہے. گویا آدھے مصادر کو حل کرنے کے لیے تو ایک ہی قاعدہ کام آ جائے گا. اب دوسرے کالم میں آئیے.
اس کے اندر یہ 13 مصدر دیے ہوئے نئے، پہلے ہم نے 14 سیکھے تھے، 13 آج شامل کر کے یہ 27 مصدر ہمارے ہو جائیں گے۔ ان مصادر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ الف یا بے سے شروع ہو رہے ہیں، تو الف بائی ترتیب سے ہم مصدر سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ ان کے آخر میں یدن یا ادن آتا ہے۔ مصدر کے آخر کے لحاظ سے کچھ ہمیں فارمولے ہاتھ آئیں گے، قاعدے ہاتھ آئیں گے۔ ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہاتھ آیا کہ اگر یدن یا ادن آ جائے، اس کی یا ہٹا کے ہم پہلے مضارع بنا لیتے ہیں، نون مصدری اور یا ہٹا کر، تو اس کی مشق آگے آئے گی۔ اگر ہم ان مصادر کو پہچان لیں تو 133 مصدر ایسے ہیں جن کے آخر میں یا دال نون آ رہی ہے، اور 4 مصدر ایسے ہیں جن کے آخر میں ادن یعنی الف دال نون آ رہی ہے۔ تو الف والے تو آج ہی مکمل ہو جائیں گے، ادن والے اس کے بعد با، بے اور باقی حروف تہجی کے آگے بھی چلتے رہیں گے۔ آئیے ہم اس کا معنی سیکھتے ہیں۔ آغالیدن ورغلانا، آگولیدن غصہ کرنا، امباریدن انبار لگانا، ڈھیر لگانا، باریدن برسنا، بازیدن کھیلنا، بخشیدن بخشنا، بریدن کاٹنا کٹ کرنا، بویدن سونگھنا یا بو دینا خوشبو دینا، بوسیدن چومنا بوسہ دینا، افتادن گرنا، اور اس کا املا ایک یہ ہے اوفتادن گرنا، ایستادن ٹھہرنا کھڑے ہونا، فرستادن بھیجنا۔ تیسرے کالم میں آئیے، اس کے اندر مشق ہے کہ اگر ہم صرف مصدر کا نون ہٹا دیں تو فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد غائب کا بن جاتا ہے۔ آغالیدن سے آغالید، ورگلایا اس نے، آگولید اس نے غصہ کیا، امبارید اس نے انبار لگایا ڈھیر لگایا ذخیرہ کر لیا، بارید وہ برسا، بازید وہ کھیلا، بخشید اس نے بخشا، برید اس نے کاٹا، بوئید اس نے سونگا، بوسید اس نے چوما بوسہ دیا، افتاد وہ گرا اوفتاد اسی معنی میں ہے، ایستاد اٹھا، فرستاد بھیجا۔ تو دیکھا صرف نون ہٹایا تو فعل ماضی بن گیا۔ چوتھے کالم میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی تھوڑی سی تبدیلی کی ہے کہ ماضی میں سے یا کو ختم کر دیا تو فعل مضارع بن گیا، آغالید سے آغالد، آگولید سے آگولد، یا کو ختم کر دیا فعل مضارع بن گیا، امبارید سے امبارد، بارید سے بارد، بازید سے بازد، بخشد بخشے، برد کاٹے، بوید سونگھے، بوسد چومے، افتد گرے، اوفتد گرے، ایستد اٹھے، فرستد بھیجے۔ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں اگر دال سے پہلے یا ہے تو یا کو گرا دیں فعل مضارع بنا دیں، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ یا سے پہلے صرف ایک حرف نہ ہو، ایک سے زیادہ ہوں، 2 3 4 حرف ہوں۔ جیسے اس یا سے پہلے 4 ہیں، الف غین الف لام، اس یا سے پہلے بھی 4 ہیں، اس یا سے پہلے 4 ہیں، اس یا سے پہلے 3 حرف ہیں، بے الف رے، اس سے پہلے، اور یہاں دیکھیں، اور الف سے پہلے بھی اسی طرح ہے، یعنی ایک سے زیادہ حرف ہوں۔ تو وہ یہ جس سے پہلے ایک سے زیادہ حروف ہوں تو اس کی یہ ختم کر کے فعل مضارع بن جائے گا اور دال آخر میں رہے گی۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ ہم دال سے پہلے والے حرف پر زبر لگائیں گے، جیسے آپ زبر لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اگر زبر نہ پڑھیں گے تو یہ مضارع نہیں بنے گا، ہو سکتا ہے ماضی بن جائے، اس کو ہم مضارع بنانے کے لیے پیچھے زبر لازمی پڑھیں گے۔ یہ فعل مضارع کا فارسی کا طریقہ ہے۔ اب ہم چونکہ فارسی اردو قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو اردو کے قواعد بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، تو ہم سیکھیں گے کہ اردو مصدر کی کیا نشانی ہے، اس میں کیا تبدیلی کی جائے تو ماضی بن جائے گا، اور کیا تبدیلی ہو کہ مضارع بن جائے گا۔ اردو مصدر کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، یہاں نون آ رہا تھا فارسی میں،
اور اردو میں نون الف آتا ہے، یہ مفرد مصدر میں یا کسی بھی مرکب مصدر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس سے اگر ماضی بنانا ہو تو فارسی کی طرح اس کا ہم نون گرا دیں تو ماضی بن جائے گی، جیسے ورگلانا سے نون ہٹا دیا تو ماضی بن گئی، برسنا سے نون ہٹایا تو برسا، کھیلنا سے نون ہٹایا کھیلا، بخشنا سے نون ہٹایا بخشا، کاٹنا سے نون ہٹایا کاٹا، فعل ماضی بن گیا۔ اسی طرح باقی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ یہاں یا کہاں سے آ گئی ورگلایا، تو اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ نون کبھی نون مصدر کبھی یا میں تبدیل ہو جاتی ہے اور کبھی گر جاتی ہے۔ گویا نون مصدر میں دو تعلیلیں ہوتی ہیں، یا تو نون حذف ہو جاتی گر جاتی ہے، یا نون کنورٹ ہو جاتی ہے یا میں۔ تو یا میں تبدیل ہونے کا ایک اصول ہے، وہ آپ کو کتابوں میں شاید نہ ملے۔ اگر نون سے پہلے الف ہو تو اس نون کو یا میں تبدیل کر دیں گے۔ یہاں دیکھیں، نون سے پہلے الف تھا تو نون یا میں بدل گئی، تو تب یہ ماضی بنا ورگلایا۔ یہاں دیکھیں، نون سے پہلے الف ہے، اس نون کو ہم گرانے کی بجائے یا میں تبدیل کر دیں گے، یا نون گرا کر یا لگا دیں گے، بات وہی ہے، لگایا۔ اگر ہم اس کو یا میں تبدیل نہیں کریں گے اور صرف گرائیں گے، اب آپ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے۔ انبار لگا، یہ دو الف پڑھنے مشکل ہیں۔ اب دوسرے الف کو پڑھنے کے لیے یا کے سہارے کی ضرورت ہے، تو یہ بن جائے گا لگایا۔ ایسے ہی اردو مصدر لینے سونا، سونا کا معنی نیند کرنا، نون سے پہلے واو ہے، اس سے ماضی بنانے کے لیے نون کو یا میں تبدیل کر دیں گے، یہ بن جائے گا سویا۔ کھونا یعنی کھو دینا، گم کر دینا، نون مصدر کو ہم یا میں بدل دیں گے، بتائیے کیوں؟ جی ہاں، اس سے پہلے واو آ گیا۔ تو دو حرف ایسے ہیں کہ اگر نون مصدر سے پہلے آ جائیں، ان میں سے کوئی آ جائے تو وہ نون یا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک ہے الف اور ایک ہے واو۔ اب ہم سیکھیں گے کہ اردو مصدر سے مضارع کیسے بنتا ہے۔ تو اردو مصدر سے مضارع بنانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ ذرا تجزیہ کریں۔ ورگلانا اور ورگلائے میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، ہم نے نا کو ہٹا کے بڑی یہ لگا دی، ورگلائے، ورگلائے، بڑی یہ لگا دی، اور ایک اس کے اوپر حمزہ بھی ہے، یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اب بخشنا، بخشنا مصدر ہے، تو نا مصدر کی ہٹائیں تو بن جائے گا بڑی یہ لگا کے بخشے۔ کھیلنا، نا کو ہٹا کے یا مجہول لگا دی، کھیلے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کہیں حمزہ لگا ہوا ہے، یہاں دیکھیں حمزہ بڑی یہ، اور کہیں صرف یا مجہول لگی ہوئی ہے، اس کا فرق کیسے کریں؟ اس کا وہی فرق ہے جو ہم نے ابھی یہاں فعل ماضی میں سیکھا ہے، کہ اگر نون مصدر سے پہلے الف آئے یا واو آئے تو اس جگہ پر ہم نا کو ہٹا کے حمزہ بڑی یہ لگا دیں گے، یا یوں کر لیں ہم کہ اس نون کو حمزہ میں بدل کے بڑی یہ لگا دیں۔ کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے قاعدہ بتانے کا۔ مثلا بونا، نون سے پہلے واو ہے تو نون کو حمزہ میں بدلیں گے اور بڑی یہ لگا دیں گے، بوئے۔ سونا سے بن جائے گا، نون کو حمزہ میں تبدیل کریں اور بڑی یہ لگا دیں، سوئے۔ دھونا، دھونا میں آپ دیکھیں کہ نون سے پہلے واو ہے تو ہم نون کو حمزہ میں بدل کے بڑی یہ لگا دیں گے تو بن جائے گا دھوئے۔ فرمانا مصدر ہے، نون سے پہلے الف آ گیا تو نون کو گرا کے حمزہ لگائیں یا نون کو حمزہ میں بدلیں تو بڑی یہ لگا دیں، یہ فعل مضارع بن جائے گا۔ یہ ہے اردو سے مضارع بنانے کا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلے لیکچر میں ہم ماضی کی اقسام، کہ ماضی کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر کے ماضی کی ایک دوسری قسم بن جاتی ہے، اور ماضی سے کون کون سے فعل اور کون کون سے اسم بنتے ہیں، کیونکہ اب اگلی ساری افعال اور مشتقات کی بحث ان دو قسموں پر گھومے گی، ایک ماضی اور ایک مضارع۔ تو دعا میں یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ
اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔